السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمینہ خلیلی۔ ہمارے پروگرام آج کی خواتین اور اسلام میں آپ تماموں کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ پچھلے 2 نشستوں میں ہم نے خاتون جنت کے متعلق بیان فرمایا تھا، ان کے عبادت اور ان کے جہیز کے متعلق، اور انشاءاللہ آج خاتون جنت کے پردے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ تمام اسے سماعت فرمائیں گے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال کے ٹھیک 6 ماہ بعد دنیا سے چل بسی۔ 6 ماہ تک خاتون جنت روتی رہی، ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن اچانک وہ مسکرانے لگی اور اپنی کنیز اسماء بنت عمیس سے کہتی ہے کہ اے اسماء، میں اس دنیا میں آئی پردے کے ساتھ، دنیا میں رہی پردے کے ساتھ، اس دنیا سے جانا بھی چاہتی ہوں تو پردے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ نکاح سے پہلے میرے بابا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نکاح کے بعد میرے سرتاج مولا علی کے سوا میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے میری وصیت یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چل بسوں اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے جنازے پر کھجور کے پتوں کے چھاتا میرے جنازے پر ڈھانپ دینا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور میرا جنازہ رات کے وقت لے کر جانا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ عورت کی میت جا رہی ہے یا مرد کی میت جا رہی ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس وقت مدینے میں یہ رواج تھا کہ چارپائی پر میت کو لٹا دیتے تھے اور اوپر ایک کفن کا کپڑا ہوتا تھا اور ایسے ہی لے کر چلے جاتے تھے، اوپر کفن سے پورا جسم ڈھانپ دیتے تھے اور میت کو لے کر چلے جاتے تھے تدفین کے لیے۔ تو اس لیے خاتون جنت کو اپنے پردے کا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس طرح لے جایا جائے اور جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری بے پردگی کا کہیں مظاہرہ نہ ہو جائے، کوئی مجھے دیکھنا۔ اس خوف سے انہوں نے کہا کھجور کے پتوں کا چھاتا میرے کفن کے اوپر، چارپائی کے اوپر ڈھک دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رات کے وقت لے جانا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا کرتی ہے کہ اے میرے مولا، تو جانتا ہے جب سے تیری فاطمہ دنیا میں آئی ہے سوائے بابا مصطفیٰ اور میرے سرتاج مولا کائنات مولا علی کے سوا کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں دنیا میں آئی پردے کے ساتھ، دنیا میں رہی پردے کے ساتھ، زندگی کے ہر لمحے کو بسر کی پردے کے ساتھ، ہر لمحات کو گزارا پردے کے ساتھ، اور اب دنیا سے جانا بھی چاہتی ہوں، مولا میں پردے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس لیے مولا میری التجا ہے، میری یہ دعا ہے کہ اگر اسرائیل میری روح قبض کریں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے۔ اس لیے مولا میں چاہتی ہوں کہ میری روح تو خود قبض فرما، تاکہ میں دنیا میں آئی پردے کے ساتھ، رہی پردے کے ساتھ، اب جاؤں بھی تو پردے کے ساتھ چلی جاؤں اور اطمینان کے ساتھ جاؤں، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب میں دنیا سے بھی آئی تو پردے کے ساتھ ہی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے خاتون جنت کا پردہ، یہ ہے سیدۃ النساء کا پردہ، یہ ہے جنت میں خواتین کی سردار ملکہ کائنات مولا علی کی زوجہ کا پردہ۔ ہمارا پردہ کیسا؟ ہمارے پردے کا عالم کیا ہے؟ آج ہم بازاروں میں جاتی ہے، شادی بیاہ میں جاتی ہے، غیر مردوں سے ٹکر لگتی ہے، غیر مردوں سے ہم ٹچ ہو جاتی ہے، تو ایک ہاتھ کی انگلی میں ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں خبر نہیں۔ شادیوں میں بے پردگی کا ہم مظاہرہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، کبھی بالوں کو دکھا کر، کبھی چہرے پر لالی پاؤڈر لگا کر، کبھی ہونٹوں کو لپسٹک سے سجا کر، اللہ اکبر۔ یاد رکھو خواتین، یاد رکھو میری قوم کی بیٹیوں، ہم فاطمہ الزہرا کی کنیز، یہ نہ بھولو کہ جنت میں ہم خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا ہے، تو زندگی ہم ایسے گزارے تاکہ جنت میں جائے تو خاتون ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم یہاں رہے تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جنت میں جب جانے لگے تو خاتون جنت دوپٹے کے سائے میں ہو کر، وہ 72 پیوند والی چادر اوڑھنے والی خاتون جنت کے آنچل اوڑھ کر ہم جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زندگی کے لمحات کو بسر کریں تو خاتون جنت کے پردے کو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، تاکہ ہمارا نام فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں لکھا جائے، تاکہ ہم جنت میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب اس کے بعد میں سخاوت کی بات کرتی ہوں۔ یہ تو پردے کا عالم ہو گیا، اب فاطمہ الزہرا کی سخاوت کیسی تھی۔ کسی خاتون نے پوچھا کہ اے خاتون جنت، میرے پاس 5 اونٹ ہیں، میرے لیے کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے؟ تو خاتون جنت نے کہا تمہارے لیے 1 اونٹ ہے، اور اگر اس فاطمہ کے پاس 5 اونٹ ہوتے تو یہ 5 کے 5 اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ دروازے پر کوئی سائل آتا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو فاطمہ الزہرا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ حسنین کرمین بیمار تھے، تو فاطمہ الزہرا منت کرتی ہے کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائے تو میں 2 روزے رکھ لوں گی۔ حسنین کرمین ٹھیک ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا پہلا روزہ رکھتی ہیں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو کھجور پانی لے کر بیٹھی ہیں، اور جو کہ ایک موٹی روٹی لے کر کے بیٹھی ہیں، کھجور پانی سے افطار کرتی ہیں، اور پھر روٹی کا پہلا لقمہ منہ میں رکھنا چاہتی ہے۔ دروازے پر سائل آتا ہے، کہتا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو فاطمہ الزہرا پوری روٹی لے جا کر جو ہے سائل کو دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا دن بھی، دوسرا روزہ بھی ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ ہماری سخاوت کا عالم کیا ہے؟ اگر دروازے پر کوئی آتا ہے، ہم بزی ہو، کچھ کام میں بزی ہے، کہتے ہیں بھائی آگے جائیے، بابا آگے جائیے، تھوڑا میں بزی ہوں، بعد میں آ کر کے دوں گی۔ اللہ اکبر، ہمارا عالم ایسا ہے۔ یا کسی مدرسے کو کچھ دے رہے ہیں، یا مسجد کو کچھ ہم دے رہے ہیں، یا مدرسے کے بچوں کو ہم کچھ دے رہے ہیں، تو پورا محلہ، پورا بستی ہم بولتے گھومتے ہیں کہ فلاں مدرسے کو میں نے یہ دیا، فلاں مدرسے کے بچوں کو میں نے یہ مدد کیا، فلاں مسجد کو میں نے یہ مدد کی، فلاں مدرسے کو میں نے 1 گونا چاول دیا، فلاں مسجد کو میں نے اتنا چندہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد رکھو عزیزہ، صدقہ کرو تو ایسا کرو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو میں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے کہ کوئی کچھ کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں، کوئی کچھ کسی کی مدد بھی کر رہا ہے تو اس کو پورا دنیا میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو مدد نہیں کہتے ہیں، اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں۔ سب ہم سخاوت کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اللہ اکبر، صرف اللہ تعالیٰ جانے، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو کیا دیا ہے، کتنا دیا۔ ہم کو پوری دنیا کو بتانے کی، اگر ہم دنیا کو بتا کر کے دیں گے کہ ہم نے ان کو اتنا دیا، ہم نے ان کو اتنا دیا، ہم ان کو یہ دے رہے ہیں، اگر ہم ظاہر کریں گے تو ہمارا وہ دینا نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی اسے اللہ قبول فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی میری کچھ باتیں آپ تماموں نے سنا ہوگا اور اپنے دل کے رہا خانے میں بھی اس کو جگہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تماموں کو خاتون جنت کے پردے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور فاطمہ الزہرا کی سخاوت پر عمل کرے، کس طرح وہ ہر کام کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی تھی، چاہے پردے کی بات آئے، چاہے عبادت کی بات آئے، چاہے سخاوت کی بات آئے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرتی تھی۔ اور کسی کو کچھ دے بھی تو دکھاوا نہ کرے، کسی کو کچھ دے بھی رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کا رسول قبول کرنے کے لیے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کا اجر ہمیں یہاں نہیں بلکہ قیامت میں نصیب ہو، قیامت میں اس کا اجر ملے، روز آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اس نیت سے ہمیں غریب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔